اب تک آپ نے جو کچھ سنا اس میں بہت سی چیزیں آپ کو یقیناً بہت حیران کن لگی ہوں گی کہ کیسے سورج اور زمین کی گردش کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان مختلف دروازے کھل جاتے ہیں جن کے پیچھے پوری کی پوری دنیائیں آباد ہیں۔ ان میں سے کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کھلنے پر چیزیں ان کے اندر چلی جاتی ہیں اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی، لیکن کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے کھلنے پر ان میں سے کچھ چیزیں اپنی دنیاؤں سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ ہی دنیا آباد ہے، ہر دروازے سے ایک الگ ہی چیز نکل کر ہماری دنیا میں آتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کئی طرح کے دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک مختلف دنیا کا، اور ہر دروازے کی ایک الگ نیچر ہے، ہر دروازہ ایک الگ طرح سے کام کرتا ہے۔ حیرت کے دروازوں کے اس حصے کے اندر اب میں اس پروجیکٹ کے شاید سب سے حیرت انگیز ٹاپک کے متعلق بات کرنے والا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے ان دروازوں کی اپنی نوعیت کا، کہ ان دروازوں کی اپنی نیچر کیا ہے، یہ دروازے کس طرح کام کرتے ہیں، ان میں کس طرح سے جایا اور نکلا جا سکتا ہے، یہ دروازے دیکھنے میں کیسے ہیں، ان کی شیپ کیسی ہوگی، یہ کتنے بڑے ہوں گے، یہ دروازے ہمیں کہاں کہاں لے کر جا سکتے ہیں، اور ان دروازوں کی آخری پہنچ کہاں تک ہے۔ اب میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں ایک ایسے سفر پر جو ہمیں بذات خود ان دروازوں تک لے کر جائے گا۔ لیکن کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اس کی سمت معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کی سب سے آسان مثال کہ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو یا تو ہم کمپس یعنی قطب نما کی طرف دیکھ کر کعبہ کی سمت معلوم کریں گے، یا پھر ہم سورج کی طرف دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان سے کعبہ مغرب کی طرف بنتا ہے۔ لیکن ان دروازوں کی لوکیشن ڈھونڈنے کے لیے شاید سمت ہمارے زیادہ کام آ بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو برمیودا ٹرائی اینگل، جاپان ٹرائی اینگل اور تمام ایسے مقامات پر جو چیز سب سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہے وہ کمپسز یا سمت معلوم کرنے والے آلات کا خراب ہو جانا ہے۔ کمپسز کی سوئیاں خراب ہو جاتی ہیں، وہ غلط سمت کی طرف پوائنٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان دروازوں کے ڈھونڈنے کا ہمارا سب سے پہلا ٹول ہی سب سے پہلے خراب ہوتا ہے۔ بلکہ فلائٹ 19 کے لیے سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہو جانے والی پہلی چیز سمت ہی تھی، اور آئس لینڈ کے ملاحوں نے تو بعض جگہوں پر 30 ڈگری تک سمتوں کو بگڑتے ہوئے اور غلط نظر آتے ہوئے آبزرو کیا تھا۔ اب ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ جگہوں کو ڈھونڈنے کے لیے سمتوں کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ان جگہوں میں سمتیں بھی آپ کو راستے سے بھٹکا سکتی ہیں۔ لیکن سمت آخر ہوتی کیا ہے؟ سمت تو ایک بہت ہی ریلیٹیو سی اصطلاح ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو جو سمت میرے لیے دائیں ہے وہی سمت آپ کے لیے بائیں ہو جائے گی۔ سمت تو ایک بہت ہی ریلیٹیو ٹرم ہے جو ہر انسان، ہر شے، ہر ملک کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے۔ ایک ملک کا شمال کسی دوسرے ملک کا جنوب ہو سکتا ہے، بلکہ شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کہ خلا میں تو سمت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، خلا میں کوئی سمت ہوتی ہی نہیں ہے۔ زمین پر انسان نے اپنے فائدے کے لیے 4 بنیادی سمتیں سوچی تھیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ لیکن دنیا کے ہر ملک اور ہر کلچر میں 4 سمتیں ہی نہیں مانی جاتی۔ مثلا نیٹو امریکنز کے ہاں ان 4 کے علاوہ بھی 2 سمتیں شامل ہو جاتی ہیں، اوپر اور نیچے، اور اس طرح وہ لوگ 6 سمتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر ویسٹرن ایشیا کے کچھ ممالک اور عرب میں ان 6 کے بعد مزید ایک نئی سمت بھی ایڈ ہو جاتی ہے، الوسط یعنی سینٹر یعنی مرکز، اور ان ممالک کے لیے ٹوٹل سمتوں کی تعداد 7 ہو جاتی ہے۔ اور قدیم انڈیا میں تو ایستا دک پالا نام سے ایک کانسیپٹ ہے جس میں سمتوں کی کل تعداد 10 ہے، اور ہر سمت کا اپنا اپنا ایک بھگوان ہے۔ لیکن اس تمام کنفیوژن کے باوجود ہم اکثر اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جانے انجانے سمتوں کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ مثلا اگر میں کبھی اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو، یا پھر سر اوپر اٹھا کر چلنا،
یہ محاورات آپ کو آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ سمت کا استعمال ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی ریڈ سی یا پھر بلیک سی جیسے نام سنے ہیں؟ یہ بڑے مشہور سمندر ہیں۔ ریڈ سی بحر احمر یعنی سرخ سمندر، اور بلیک سی بحر اسود یعنی کالا سمندر۔ لیکن ان سمندروں کا پانی تو سرخ یا پھر سیاہ نہیں ہے، تو پھر ان سمندروں کے نام ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ کچھ کلچرز نے اپنی سمتوں کی تعداد میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر انہیں رنگوں کے ساتھ ایسوشیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثلا چائنا اور ترکک کلچرز میں شمال کو کالے رنگ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا، یعنی دی بلیک سی یعنی شمالی سمندر۔ جبکہ سلاوک علاقوں میں مغرب کو سرخ رنگ سے منسوب کر دیا گیا، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا، یعنی دی ریڈ سی یعنی مغربی سمندر۔ اسی طرح عرب ممالک میں بھی سینٹر یعنی الوسط یعنی مرکزی سمت کو بھی گولڈن رنگ سے نسبت دے دی گئی، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا، دی گولڈن ہورڈز یعنی سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے منگولز۔ سمتوں کا استعمال انسانی زبان اور کلچرز میں بہت گہرائی کے ساتھ رچا بسا ہوا ہے۔ پولینیشیا سے لے کر میکسیکو اور بالی سے لے کر نامیبیا تک زبانوں میں سمت کا استعمال غالب ہے۔ لیکن اگر آپ آج کی دنیا کا نقشہ دیکھیں تو اس میں اوپر کی طرف شمال کی سمت ہے اور نیچے کی طرف جنوب کی سمت۔ اس نقشے کے دائیں طرف مشرق کی سمت ہے اور بائیں طرف مغرب کی سمت، یعنی نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ۔ ان چار بنیادی سمتوں کو کارڈینل ڈائریکشنز کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سو سال پہلے تو یہ نقشہ بالکل الٹا تھا، یعنی جنوب اوپر کی طرف تھا اور شمال نیچے کی طرف۔ اس تمام کنفیوژن کا کیا جواب ہے؟ سمتیں آخر ہیں کتنی اور کہاں پر ہیں؟ کوئی کلچر 4 سمتوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کلچر 6 سمتوں کی، کوئی 7 سمتوں کی بات کرتا ہے اور کوئی 10 سمتوں کی، اور کوئی کلچر تو 16 سمتوں کی بھی بات کرتا ہے۔ ان سمتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان سمتوں کو نہیں سمجھ لیں گے ہم ان دروازوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ان دروازوں تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے۔